آیت کریمہ نمبر 221۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کا ایک حکم ازدواج سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، نکاح سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ذکر کر کے فرما دیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا، کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور فرمایا اس کے مقابلے میں باندی ہو لونڈی مومنہ ہو، وہ بہت بہتر ہے مشرکہ سے، اگرچہ مشرکہ عورت کا مال اور جمال تجھے حیران کیوں نہ کرتا ہو، تعجب میں کیوں نہ ڈالتا ہو، چھوڑ اس بات کو۔ نمبر 2، اس کے مقابلے میں فرما دیا کہ مشرک مردوں سے اپنی بہن اور بچی کا نکاح کر کے بھی نہ دینا جب تک مشرک اور کافر مومن نہ ہو جائے۔ فرمایا اپنی بہن اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلام مومن مل جائے یہ بہت بہتر ہے، اگرچہ کافر کا مال، کافر کا جمال، کافر کا منال تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈالتا ہو، چھوڑو، اس کے مقابلے میں ایماندار بہتر ہے۔ اور آخر میں اللہ نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا یاد رکھو مشرک اور کافر کے ساتھ نکاح کر دو گے تو یہ مشرک اور کافر تمہیں جہنم میں لے کر چلا جائے گا، تمہاری نسل برباد کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا، وہ جہنم کی طرف تمہیں بلاتا رہے گا، عورت ہوگی یا مرد۔ اور اللہ جو قانون بتاتا ہے، اس قانون کے ذریعے سے اللہ تمہیں اپنے اس حکم کے ذریعے سے جنت اور رحمت اور مغفرت کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اللہ ادھر دعوت دے رہا ہے تو اللہ کی بات کو مانو۔
اور ساتھ اللہ نے فرما دیا، اللہ نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور بچو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا دین بچاؤ، کہ دنیا کے رنگینی میں آ کر اپنے آپ کو خراب نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ آپ کے سامنے پھر بات آتی ہے، یہ میں نے مختصر بات ذکر کی، لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ ولا پر فرمایا ولا تنکحوا، او مردو، مومن مردو، مت نکاح کرنا المشرکات، شرک کرنے والی عورتوں سے، کافرہ عورتوں سے، مشرکہ عورتوں سے۔ کب تک؟ حتی یؤمننا، جب تک وہ ایمان نہ لائیں اللہ کی توحید پر، رسالت پر، قیامت پر۔ اور وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ لونڈی ہو، مومنہ ہو، خیر، وہ بہت بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے۔ مشرکہ آزاد عورت ہے، اس کے مقابلے میں لونڈی بہت بہتر ہے، ایماندار۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْ، اگرچہ تعجب میں ڈال دے مال اس کا جمال، کم تمہیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا، اور مت نکاح کر کے دو اپنی بہن، بیٹی، اپنی بچی، المشرکین، مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا، جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ اور اپنی بہن بیٹی کے لیے وَلَعَبْدٌ، البتہ غلام، مؤمن، مومن ہو، خیر، بہت بہتر ہے، من مشرک، مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَ، اگرچہ وہ مشرک مرد تعجب میں ڈال دے، کم تمہیں، اپنے مال سے، اپنے جمال سے، اپنے عہدوں سے۔ چھوڑو یہ تعجب کو، چھوڑو۔ فرمایا یہ کیوں؟ اولئک، یہی مشرک اور کافر لوگ، یدعون، یہ بلاتے ہیں، الی النار، جہنم کی طرف، واللہ یدعو، اور اللہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت اور بخشش اور رحمت کی طرف، باذنہ، اپنے اس حکم سے، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ، اور بیان کرتا ہے اللہ کھول کھول کر، آیاتہ، اپنے احکام، للناس، لوگوں کے نفع کے لیے، لعلہم، تاکہ یہ وہ لوگ، یتذکرون، نصیحت حاصل کر لے۔ اللہ ہم سب کو نصیحت نصیب فرمائے، حقیقت پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے بہت سارے احکام بڑے ترتیب سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، اصول اور ضوابط بیان ہو رہے تھے، نیکی والے راستے بتائے جا رہے تھے۔ آج بھی ان میں سے، ابواب البر میں سے، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ازدواج کا بیان فرمایا، جوڑے بننے کا، ازدواجی زندگی کا، نکاح کے سلسلے کا، کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو بشری تقاضے پر ازدواج کی، جوڑے کی ضرورت ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو راحت اور سکون کے لیے ازدواج کی ضرورت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو زندگی کو لطف اندوز بنانے کے لیے اور سلسلہ انسانیت کو چلانے کے لیے ازدواج کی ضرورت ہے، نکاح کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کا ایک فطرتی حق بھی ہے اور ایک راحت و سکون کا ذریعہ بھی ہے، پاک دامنی کا بھی ذریعہ ہے نکاح، اور پھر نسل انسانیت کو آگے بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے یہ نکاح۔
اللہ رب العالمین نے بشری تقاضوں کے اعتبار سے، انسان کے فطرتی حق کے اعتبار سے، انسان کے ایک فطرتی سکون اور لطافت کے اعتبار سے، اور آگے ترقی کے منازل طے کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بہترین سلسلہ نکاح کا قائم کیا ہے کہ نکاح کرو۔ اس میں تمہیں پاک دامنی بھی ملے گی، راحت و سکون بھی ملے گا، اس میں تمہارا فطرتی حق بھی ادا ہوگا، ازدواج کے حقوق بھی تم سے ادا ہو جائیں گے، تمہارا دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر اور اخروی اعتبار سے بھی تم بہتر ہو جاؤ گے۔ یہ نکاح کا بہترین سلسلہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے قائم کیا۔ یہ مختصر بات نکاح کی ایک اہمیت کے اعتبار سے تھی۔ سارے انبیاء کے ذریعے سے یہی سنت طریقہ رائج کرایا ہے تاکہ انسانیت گناہوں سے، بے حیائی سے، عریانی سے، حرام کاری سے، زناکاری سے، اپنی آخرت کی تباہ کاری سے اور اپنی نسل کو برباد کرنے سے بچ جائے۔ یہ نسل کی حفاظت کا بہترین ذریعہ، عفت پاک دامنی کا بہترین ذریعہ، انسانی تقاضوں کے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ انبیاء کی سنت نکاح ہے۔ اور وہ نکاح کے حوالے سے باقی احکام انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ آج ایک حکم یہ دیا ہے کہ نکاح مرد کا حق ہے، عورت کا حق ہے، لیکن مردوں مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرنا۔ مشرکہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں غیر کو شریک کرنے والی، وہ پھر بے شمار قسمیں اس کی۔ کوئی چاند کی پرستش کر کے شرک کرتا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی نجوم کی، ستاروں کی پرستش کرتا ہے، کوئی بتوں کی کرتا ہے، کوئی پتھروں کی کرتا ہے، کوئی مورتوں کی کرتا ہے، کوئی قبروں کی کرتا ہے، کوئی کس کی پرستش کرتا ہے۔ یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ کوئی گائے کی پرستش کرتا ہے۔ فرمایا مشرک کے ساتھ، مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرنا۔ جب مشرکہ عورت اللہ کی ذات کے علاوہ غیر کو پوجتی ہے تو وہ مشرکہ بھی ہے، وہ کافرہ بھی ہے۔ تو فرمایا کافرہ اور مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرنا، اس کی جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ ایمان لے آئے ٹھیک ہے، تو ہمارا بنیادی جوڑ اور ربط ایمان ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا مشرکہ عورت آزاد ہوگی، آزاد عورت ہے، اس کے مقابلے میں ایک لونڈی ہے۔ لونڈی بیچاری آزاد نہیں ہوتی ہے، اس کا جسم، اس کی جان، اس کا خیال غیر کے تابع ہوتے ہیں۔ آج کل نہیں ہے لونڈیاں، لونڈی بیچاری مملوکہ ہوتی ہے۔ وہ لونڈی ہو، مومنہ ہو، اس آزاد عورت سے لاکھوں درجے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ خیرن وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، مومنہ لونڈی ہو وہ بہت بہتر ہے، من مشرکۃ، اس مشرکہ سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ عورت کا جمال، حسن، مال، منال، وجاہت، رتبہ تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈالتا ہو۔ وہ جی عورت کے پاس مال بہت زیادہ ہے، عورت حسین بہت زیادہ ہے، عورت کا جمال بہت زیادہ ہے، عورت کا عہدہ بہت بڑا ہے، عورت خاندان میں بہت بڑی ہے۔ فرمایا ان ساری چیزیں تمہیں تعجب میں ڈالیں گی، لیکن یہ ہے مشرکہ اور کافرہ تو اس کے قریب نہ جانا۔ یہ مال کے پیچھے اندھے نہ ہو جانا، جمال کے پیچھے اندھے نہ ہو جانا، منال کے پیچھے اندھے نہ ہو جانا، اس کے عہدے، اس کے بڑے خاندان کے پیچھے، اس کے بڑے عہدوں کے پیچھے نہ جانا، برباد ہو جاؤ گے۔
فرمایا اس کے مقابلے میں مومنہ باندھی ہے لونڈی یہ بہت بہتر ہے۔ اسی کے عکس میں پھر فرما دیا، فرمایا مشرکہ سے نکاح نہ کرنا، اور عکس میں فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، پھر مشرک اور کافر مرد سے نکاح کر کے اپنی بہن بیٹی بھی نہ دینا۔ اس کے مقابلے میں فرمایا غلام مومن مل گیا تمہیں، غریب مومن مل گیا تمہیں، غلام آزاد تو بہت سارے غریب ہمارے ملک میں پھرتے ہوئے تو ہیں ہی آزاد الحمدللہ، غلام ہے مومن ہے، یہ بہت بہتر ہے مشرک اور کافر سے۔ اپنی بہن دے دو، بیٹی دے دو، اپنی بچی دے دو، مومن غلام ملے وہ بہتر ہے، کافر اور مشرک کو نہ دینا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک اور کافر کا مال تمہیں تعجب میں ڈالتا ہے، اس کا جمال تعجب میں ڈالتا ہے، اس کا عہدہ بڑے تعجب میں ڈالتا ہے، عہدہ بہت بڑا ہے، اس کا فلاں چیز بہت بڑی ہے، دولت بڑی ہے، جاگیر بڑی ہے، فرمایا یہ چیزیں تمہیں تعجب میں ڈال بھی دیں، ان کا لحاظ نہ رکھنا، مومن مرد بہتر ہے، غلام ہے وہ بہتر ہے اس کافر اور مشرک سے۔ یہ کیوں؟ آخر میں اللہ نے ایک وجہ بتا دی ہے، فرمایا یہ جو رشتہ ازدواج کا ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ ازدواج آپس میں مودت کا نام ہے، آپس میں محبت کا نام ہے، ایک دوسرے کی چاہت کا نام ہے، ایک دوسرے سے انس کا نام ہے، ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہونے اور قریب کرنے کا نام ہے۔ اور جب تم کافر مرد کے ساتھ بچی دے دو گے تو بچی اس کے ساتھ کفر میں انتہائی محبت کرے گی، انتہائی قریب ہوں گے، کافر مرد اور مومن عورت، یا مومن مرد اور کافرہ عورت آپس میں قریب ہوں گے، یہ ازدواج کہے گا آپس میں گہری محبت ہو، آپس میں مودت ہو، آپس میں قرب ہو، آپس میں انس ہو۔ جب انتہائی انس ازدواج اس کو کر دے گا، مودت و محبت قائم کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا آپ کے دل سے کفر کی نفرت چلی گئی ہے، کفر کی نفرت ختم، کفر کی نفرت ختم ہوئی، ایک درجہ ایمان کا گیا، اگلی سٹیج پہ پہنچ گئے، پھر کفر کی نفرت ختم ہوئی ہے، بعد میں اگلا درجہ آئے گا کفر کی جتنی رسم رواج وہ آپ کو بری نہیں لگے گی، اور پھر اگلا درجہ آئے گا کفر کی حرکات سکنات بری نہیں ہے، پھر آپ تو کفر کی حرکات سکنات بری نہیں لگی تو راضی ہو گئے کفر پر، شرک پر راضی ہو گئے ہیں، پھر بالآخر آپ مائل ہو گئے ہیں، مائل ہو گئے کفر اور شرک کی طرف، تو آخر میں کفر اور شرک میں ڈوب کر جہنم میں چل جائیں گے۔ کفر کی نفرت ختم ہو جائے، آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے، کفر کی رسم و رواج سے اس کو وابستگی ہو جائے، بری نہ لگے، یہ تو کافر ہو گیا ہے، کفر کے طور طریقے اس کو برے نہ لگے، یہ تو کافر ہو گیا ہے، کفر کی طرف مائل ہو گیا ہے، کفر کی حرکات سکنات اچھی، کافر اس کو اچھا لگے، او جی مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے میرا شوہر ہے نا، پھر شوہر یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، پھر وہ بھی اچھا، جی اچھا، فرمایا یہی تو کفر ہے، یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اگر کافرہ عورت آ گئی گھر میں، وہ کافرہ عورت آپ کے دل سے، ایمان والوں کے دل سے کفر کی نفرت ختم کر دے گی، کفر کی نفرت ختم، کفر والی حرکات سکنات رسم و رواج طور طریقے اچھے لگنے لگیں گے، پھر ان طور طریقوں سے نفرت ختم، وہ طور طریقے اچھے ہو گئے، پھر طور طریقے اچھے، پھر وہی کفر والی حرکات سکنات طور طریقے اپنا لوگے، کافر بن جاؤ گے، تم بھی کافر، آنے والی اولاد بھی کافر، آنے والی اولاد کے دلوں میں بھی کفر کی نفرت نہیں ہے، کفر بھی ٹھیک ہے اسلام بھی ٹھیک ہے، جی میرا باپ کافر میری ماں مومنہ، چل بھائی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، وہ کافر بھی ٹھیک مسلمان بھی ٹھیک، تو غلط کون ہے؟ اسلام تو گیا،
اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرنا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے آنے والی نسل کو بھی بچاؤ۔ اور کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ نکاح کر کے آپ کہیں نہ جی میں کافرہ عورت سے نکاح کر کے بچتا رہوں گا اس کی کفر والی باتوں سے، حرکات، سکنات، طور طریقوں سے، ناممکن۔ یہ نکاح کہے گا کہ آپس میں قرب رکھ، مودت رکھ، ازدواج کہے گا آپس میں انتہائی قریب ہو جاؤ، ایک دوسرے کی طور طریقے بھی تمہیں پسند آنے لگیں گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آخر میں اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف لے کر چلے جائیں گے، تباہ کر دیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں جنت، مغفرت اور رحمت کی طرف اپنے حکموں سے بلا رہا ہے کہ بچنا، ان کے چکروں میں نہ پڑنا۔ اور ساتھ فرما دیا وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اللہ کھول کھول کر اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو فرما دیا کافر مرد سے، مشرک مرد سے اپنی مومنہ بچی کا، عورت کا نکاح نہ کراؤ، اور تم بھی کافرہ اور مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرنا، اس کے مقابلے میں لونڈی مل جائے، غلام مل جائے، وہ بہت بہتر ہے۔ ہاں البتہ ایک اور انداز اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا آگے چل کر قرآن میں۔ کافرہ عورت سے، مشرکہ عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے آیت آ گئی ہے۔ لیکن دو قسم کے لوگ ہیں، اہل کتاب، اہل کتاب سابقہ آسمانی کتاب کو ماننے والے، سابقہ آسمانی کتابیں ہم سے پہلے، قرآن سے پہلے انجیل ہے، انجیل کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے عیسائی ہیں، اور تورات ہے، تورات کو ماننے والے یہودی ہیں۔ یہودی اور عیسائی سے نکاح ہو سکتا ہے، ادھر مشرک اور کافرہ سے نہیں ہو سکتا، ادھر کہہ دیا ہے، وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ محسنہ عورت اگر یہودی عورت ہے وہ پاک دامن، بدکارہ نہیں، محسنہ ہے، اور وہ اہل کتاب میں سے ہے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ عورت اسلام کا بھی بڑا عجیب انداز ہے کہ یہودی عورت سے نکاح کرو تو ٹھیک ہے، عیسائی عورت سے نکاح کرو تو ٹھیک ہے، لیکن ہو اہل کتاب، اوت الکتاب، اہل کتاب۔ اہل کتاب کا مطلب سمجھنا، ذہن میں رکھنا، آج کل تباہی ہے کہ اہل کتاب یہود اور عیسائی سے عورت سے نکاح جائز ہے، جائز ہے۔ ایک میں نے کہا اہل کتاب ہو، نمبر دو نکاح جائز ہے، ان لفظوں پہ غور کرنا۔ اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ وہ تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہے، تورات کو مانا تو تورات والے پیغمبر موسیٰ کو بھی مانتی ہے، تو تورات والے پیغمبر موسیٰ کو مانا تو موسیٰ کی نبوت کو بھی مانا ہے، نبوت بھی مان گئی، تو پھر تورات کو، نبوت کو دینے والے اللہ کو بھی وہ مانتی ہے، پھر تورات میں قیامت کا ذکر ہے اس کو بھی مانتی ہے۔ اگر یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ اہل کتاب ہے۔ اور یہی بات عیسائیوں میں ہے کہ عیسائی اگر انجیل کو مانتی ہے وہ عورت، پھر انجیل والے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی ہے، اس کی نبوت کو مانتی ہے، نبوت دینے والے رب کو مانتی ہے، اور نبوت دینے کے بعد حساب و کتاب کے دن قیامت کو مانتی ہے۔ فرمایا یہ 5 باتیں ہیں تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ 5 باتیں ہوں، یہ اہل کتاب ہے، پھر نکاح کر لو، لیکن مشرکہ سے نہ کرنا، کافر عورت سے نہ کرنا، مشرکہ عورت سے نہ کرو۔ یہود اور عیسائی کی یہ عورت ہو، یہ 5 باتوں والی تو نکاح کر لینا، لیکن میں نے کیا کہا؟ جائز۔ اس کو معنی نہیں نکاح بس بے درے کرو، کر لیا کہ جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن کرنا چاہیے یا نہیں؟ اسلام کہتا نا، یہ جائز کہہ دیا تم نے، نکاح کر دیا، ہم نے جواز دے دیا ہے،
باقی بچنا ہے بچنا، کیونکہ یہودی عورت گھر میں آ جائے، عیسائی عورت گھر میں آ جائے، وہ اپنا رنگ بھی لے کر آئے گی، تیرے اوپر بھی رنگ ہوگا، تیرے خاندان پر بھی رنگ ہوگا، آنے والی نسل اولاد پر بھی اسی کا رنگ ہوگا، برباد ہو جاؤ گے۔ جائز ہونا اور بات ہے، نکاح کرنا اور اولا اور افضل جواز تو ویسے مجبوری میں دے دیا، کوئی مجبوری میں اگر نکاح کر لیتا ہے، عیسائی ملکوں میں ہے عیسائی عورت سے نکاح کرتا ہے، یہودی ملکوں میں ہے تو وہاں یہودن عورت ہی ہے اس سے نکاح کر دیا تو جائز ہے، وہاں مسلمان ملتی ہی نہیں تھی تو ٹھیک ہے جائز ہے۔ مسلمان ملے تو فرمایا خبردار پھر یہود کے ساتھ ہے، یہود کو کیا مقام دینے، اپنی مسلمان عورت سے کر، پھر عیسائی کے ساتھ نہیں، اپنے ملک میں اپنے خاندان کی عورتیں مسلمان میں، پھر ان کی طرف التفات نہ کرنا، اپنے آپ کو بھی خراب نہ کر، آئندہ آنے والی نسل کو بھی خراب نہ کر، جائز کہا تھا اسلام نے۔ اور آج آپ جانتے ہیں ان ملکوں میں ہمارا کوئی بندہ چلا گیا بیچارہ نوکری کے لیے کسی چیز کے لیے، بشری تقاضے پر اس نے نکاح کرنا، نہیں تو گناہوں میں ملوث ہوگا، بے دینی میں چلا جائے گا، تباہی میں چلا جائے گا۔ شریعت نے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے ایسی عورت یہودی ملتی ہے تو کرنے کا، عیسائی ملتی تو کر لے، جائز ہے، گناہ تو نہیں ہوں گے نا۔ اب اس کو ایک ہم جواز کو بعد میں ہم اپنا مقصد ہی بنا لیں کہ میں نے یہودن سے کرنا ہے، میں نے عیسائیوں سے کرنا ہے، نہ 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 نہ، اپنی مسلمان عورت کا امتیاز اور برتری اپنی جگہ ہے، یہ اپنے ملک میں اور بات ہے، وہاں تو مجبور تھا تو اور بات ہے، جائز ہے۔ جائز کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کو مقصود بنا لیا جائے، اس کو ضرورت بنا لیا جائے، مقصد بنا لیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ اب ایک اور سوال آپ کی بات چل گئی ہے تو اب پوری کر لیتے ہیں۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، یہ نہیں ہندو سے نکاح، ہندو عورت سے نکاح جائز نہیں، سکھ سے جائز نہیں، مشرکہ سے جائز نہیں، اور کافرہ سے جائز نہیں ہے، یہ بہت ساری اور کافرہ ہیں، چائنا والے کافر ہیں، روس والے کافر ہیں، کمیونسٹ ہیں، سوشلزم ہیں، وہاں جائز نہیں ہے، یہود اور عیسائی سے جائز، یہ کیوں؟ اس کا سیدھا سا جواب آپ کے سامنے آ بھی چکا ہوگا، نہیں تو وضاحت یہ کہ باقی کافر ہیں وہ اللہ کی کتاب کے منکر، نبوت کے منکر، نبیوں کے منکر، دین کے منکر، قیامت کے منکر ہیں، ان کا کفر اور ہے۔ یہود ہمارے تھوڑا سا قریب ہے، وہ ایک آسمانی کتاب بھی مانتے ہیں، آسمانی کتاب جس نبی پر آئی اس نبی کو بھی مانتے ہیں، نبوت بھی مانتے ہیں، رسالت مانتے ہیں، قیامت بھی مانتے ہیں، رب کو جو کتاب نازل کرنے والا اس کو بھی مانتے ہیں۔ صرف آخری بات رہ گئی ہے کہ جس طرح اس نبی کو مانتے ہو، اس کتاب کو مانتے ہو، اگلا مرحلہ ہمارے آخری نبی اور آخری نبی کی کتاب قرآن کو بھی مانو۔ یہاں آ کر وہ اٹک جاتے ہیں، یہاں نہیں آتے ہمارے ساتھ، لیکن کچھ باتوں میں ہمارے قریب آ گئے تھے، اسلام نے اس کو جائز کہہ دیا، مجبوری میں اس سے نکاح جائز۔ یہی حال عیسائی میں ہے، 5 باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، تو وہ تھوڑے سے ہمارے قریب ہو گئی۔ اور کافر اور مشرک، ہندو اور سکھ، کمیونسٹ، دہریہ، مستشرقین، وہ ان باتوں کو نہ قیامت مانے، نہ حساب کتاب مانے، نہ جزا مانے، نہ نبی مانے، نہ نبوت مانے، نہ کتاب مانے، وہ کہتے ہیں ہماری مرضی، تو فلہذا وہ ہم سے دور ہیں، اس کے ساتھ نکاح بالکل نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے قریب ہیں، اس سے نکاح کر لو، اور وہ بھی نکاح کر لو، اگلی بات سمجھنا، یہودن عورت سے نکاح کر، عیسائی عورت سے نکاح کر، کہیں یہود کو اپنی عورت نہ دے دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کی عورت لے کر آ جا، تو ہوگا مرد، تو ہوگا غالب، نگران، الرجال قوامون علی النساء ہوگا، تو عورت کو اپنے تابع رہ کر کہیں اسلام کے قریب کر دے گا۔ 1-2 باتوں میں رکاوٹ تھی، آخری نبی ماننے میں اور کتاب قرآن ماننے میں، آہستہ آہستہ اس کو قریب کر لے گا، تو اس پر حاوی ہوگا، وہ بھی مسلمان ہو جائے گی، تیرا گھر بھی بس جائے گا، گزارا چل جائے گا۔
اور اس لیے اسلام نے ان عورتوں کے جائز کا کہا، نکاح جائز، لیکن مقابلے میں عکس میں کہہ دیا ہے کہ اپنی عورت یہود اور عیسائی کو نہ دینا۔ کیوں؟ عورت ہوتی تابع، مرد ہوتا ہے حاوی۔ ہماری عورت ادھر گئی تو عیسائی مرد ہماری عورت کو عیسائی بنا دے گا، یہودی مرد ہماری عورت کو یہودی بنا دے گا۔ اس لیے عورتوں کو نہیں دینا ہے، ان کی عورت لانی ہے تاکہ وہ بھی مسلمان، آنے والی نسل مسلمان کر لو۔ لیکن یاد رکھنا تیسری بات اس کے اوپر، اسلام نے اس کو جائز کہا، تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بار بار یہ لفظ کہا، یہ مجبوری میں جائز ہے، اس کو مقصد نہیں بنانا جیسے آج کل عیش و عشرت والے مقصد بنا لیتے ہیں۔ اور وہ اسلام نے جائز کہا، اور بعض مجبوری میں ہوتا ہے۔ مسلمان بعض ایسے ملکوں میں جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ گئے تھے، مجبوری تھی۔ عیسائی ملکوں میں جہاد کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے، یہودی علاقے میں جہاد کرتے ہوئے جا رہے تھے، بڑا عرصہ لگ گیا وہاں پر، تو شریعت نے جواز دے دیا وہاں یہودن عورت اور عیسائی عورت سے نکاح کر سکتے ہو، تاکہ پاک دامنی رہے، گناہ سے بچ جاؤ۔ یہ جواز دیا ہے، یہ مجبوری میں جواز ہے، اس کو وتیرہ بنانا جائز نہیں ہے، اور اگر وتیرہ بنا لیا تو نقصان سے خالی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں فرما دیا لونڈی ملے مسلمان وہ بہتر ہے، یہود ان سے بچنا، عیسائی سے بچنا۔ جواز اسلام نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور پھر عمر بن خطاب نے اپنے دور میں قانون بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، یا تو مال کی وجہ سے، فلانی عورت کے پاس مال ہے، مجھے اچھا خاصا جائز مل جائے گا، مال مل جائے گا۔ وہ جمالہا، یا عورت کے حسن جمال کی وجہ سے۔ ولحسبہا، یا عورت کا خاندان بہت بڑا ہے، حسب بڑا ہے، اس وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ ولدینہا، اور یا اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 وجہ ہوتی ہیں مسلمان کے لیے، یہ 4 چیزیں۔ لیکن آخر میں نبی نے فرمایا مسلمان کے اندر بھی جمال کے پیچھے نہ جا، مال کے پیچھے نہ جا، منال اور حسب کے پیچھے، خاندان کے پیچھے نہ جا، فاظفر بذات دین، دیندار عورت کو اپنے نکاح میں لا، وہ غریب کیوں نہیں ہے، وہ جمال کے بغیر کیوں نہیں ہے، اس کو لا، تو بھی کامیاب، تیری اولاد بھی کامیاب۔ یہ کامیابی دین والی سے حاصل کر، فاظفر بذات دین۔ مسلمان کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عورت کے جمال کی وجہ سے نہ جانا، مال کی وجہ سے نہ جانا، خاندان کی وجہ سے نہ جانا، بلکہ دین کی وجہ سے جا۔ جو دیندار ہے بہت اچھی بات ہے، اس کو کامیابی حاصل کر، اس کو ترجیح دے۔ جب مسلمان کے اندر دیندار کو ترجیح، تو پھر یہودن کہاں جائز ہوگی؟ یہودن کو عام طور پر لانا کہاں جائز ہوگا؟ عیسائی کو لانا کہاں جائز ہوگا؟ تو فرمایا وہ مجبوری میں جائز قرار دیا، عام طور پہ تو نہیں جائز۔ عام طور پر تو دیندار کو لانا ہوتا ہے۔ مال والی بھی تمہارے گھر کو نہیں سدھار سکتی ہے، جمال والی بھی نہیں سدھار سکتی ہے، اگر تمہارے گھر کو، تمہاری نسل کو سدھارے گی تو دین والی سدھارے گی۔ فرمایا دین والی کو لینا ہے۔ تو نبی نے بھی ترجیح دی ہے، عام اپنے خاندان، اسلام کے خاندان، اسلامی ملک میں دیندار عورت کو ترجیح ہوگی۔ مسلمانوں میں یہود کی طرف التفات ہی نہیں ہوگا، وہ مجبوری والی صورتوں میں ہے۔ اور اسی کے اوپر جب طریقہ کار چلا، اسلام نے جواز تو دے دیا، بہت سارے مسلمانوں نے نکاح کیا بھی ہے، جہاد کرتے ہوئے یہودی عورتوں سے نکاح کیا، عیسائی عورتوں سے نکاح کیا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں ایک حدود میں تھے مسلمان، آگے نہیں بڑھے تھے اس وقت۔ عمر بن خطاب کے دور میں یورپ میں اترے ہیں، عیسائی ملکوں میں، یہودی ملکوں میں اترے ہیں مجاہدین۔ تو لوگوں نے اس قانون پر عمل کر کے یہودن عورتوں نے سے عیسائی عورتوں سے نکاح کر لیے۔ عمر بن خطاب ایک بہت گہری نظر رکھنے والا عظیم انسان تھا، اس نے صحابہ کو جمع کر دیا سارے کہ تم نبی کے شاگرد ہو، تم قرآن کی روح کو جانتے ہو، تم دین کی حقیقت کو جانتے ہو، اور تم دین کے آفاقی مذہب کے آفاق اور بلندیوں کو جانتے ہو کہ کہاں بلندی ہے، کہاں ذلت اور رسوائی آئے گی۔ تو یہ جو آج کل مجاہدین جو آگے بڑھے ہیں، یہودن اور عیسائیوں سے نکاح چلنے لگا، اور گوریاں تو وہ ہیں، جمال تو ان کا ہے، مال بھی ان کے پاس ہے، تو یہ جو نکاح چل گیا، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا
تو یہ مسلمان عورت کا حق مارا جا رہا ہے ایک۔ نمبر دو، مسلمان اور آئندہ آنے والی نسل میں نسل تباہ ہو جائے گی، یہودن اور عیسائی بن جائے گی، نہیں پوری یہودی نہیں ہوئے آدھا یہودی اولاد بن جائے گی، پورے عیسائی نہیں ہوں گے آدھے عیسائی بن جائیں گے، عیسائیوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، یہود کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، کفر کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو تباہی آ رہی ہے دنیا میں، بتاؤ صحابہ کیا کریں؟ صحابہ نے بھی اس بات کو دیکھ کر کہا واقعتاً یہ سلسلہ چل پڑا تو تباہی، ایک مسلمان عورت کا حق مارا گیا، نمبر دو آئندہ آنے والی نسل تباہ ہو گئی، نمبر تین مسلمانوں کے دلوں سے یہود اور عیسائیت کی نفرت ختم، ان کے طور طریقے کی نفرت ختم، ان کے ساتھ میلان ہو کر اگلا مرحلہ ایک ہونے والا نظر آئے گا، جو لوگ امت عیسائیت اور یہودیت میں چلتی نظر آ رہی ہے۔ عمر بن خطاب نے اپنے دور میں قانون جاری کر دیا، آج کے بعد کوئی مسلمان یہودی عورت عیسائی عورت سے نکاح نہیں کرے گا، قانون جاری کیا۔ لوگوں نے کہا عمر قرآن نے اجازت دی، فرمایا اجازت میں بھی دیتا ہوں، اجازت مجبوری میں تھی، تم نے عام پیشہ بنا لیا، تم نے عام مزے لوٹنے شروع کر دیے، تم نے عیش و عشرت کی نگاہ میں آگے بڑھ گئی۔ آئندہ آنے والی نسل کا مجھے جواب دو، اپنے آپ کی گارنٹی مجھے دو۔ عمر بن خطاب نے پابندی لگائی، آج کے بعد میں نے سنوں کہ کوئی مسلمان نے کسی یہودی عورت عیسائی عورت سے نکاح کیا، مسلمان عورتیں ختم ہو گئیں، میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ اور الحمدللہ مسلمان عورتیں ختم نہیں ہیں، اللہ نے اتنی پیدا کی ہیں، 4 تک کرو مل جائیں گی۔ تو عمر بن خطاب نے یہ قانون بنایا، لیکن بات زبردست تھی عمر بن خطاب کی، جو اس کو دور نظر آئی نا، تاریخ کا آئینہ اٹھاؤ نا، بعد میں یہود نے عیسائیوں نے اپنی سیاست کو اپنی سیاسی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنی عورتوں کو اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر بھیج کر اپنا تشخص، اپنی سیاست، اپنا برم بحال کرنے کے لیے بڑا زبردست ہتھیار استعمال کیا، اور عمر نے اس کو پابندی لگائی۔ زبردست آدمی تھا عمر بن خطاب، اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل کرے۔ اسلام کو جتنا نقصان ہوا ہے وہ اسی طریقے سے یہودی عورت مسلمان کے گھر میں آئی، پورا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا، عیسائی عورت کو لایا مسلمان کے گھر میں آئی، اس نے پوری تباہی مچائی، اور عیسائیت کا تحفظ، یہودیت کا تحفظ ہوا ہے۔ اور یہی چال مرزائیت چلتا ہے، مرزائی لڑکی آ جاتی مسلمان کے گھر میں، وہ خاندان کو مرزائی بنا دیتی ہے، یا اس بندے کو لے کر مرزائی بنا دیتی ہے۔ شیعہ نے یہی کام کیا ہے، اس نے کہا ان لڑکوں کو پھنساؤ، ادھر لے آؤ۔ ہمارے بے شمار نوجوان ماشاءاللہ ایک ایک دو دو کڑے، یہ امام زامن ہے، یہ فلاں زامن ہے، یہ فلاں زامن، یہ کیا، یہ انگوٹھی، یہ کیا۔ بہت سارے نوجوانوں کے حال میں دیکھا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ لڑکیوں کے پھنسائے ہوئے ہیں، ان کے کڑے پہننے ہیں، لڑکیوں کو خوش کر رہے ہیں، اور میدان میں اتر کر زور زور سے مارتے ہیں سینے کو، کیونکہ خوش کرنا ہے، گارنٹی دینی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ایک دیندار آدمی، ایک عورت نے اپنا شکوہ ظاہر کیا، میرا بیٹا تو دیندار تھا اور آپ کے درس کو پسند کرتا تھا، آپ کو مولویوں میں سے اچھا مولوی سمجھتا تھا، لیکن وہ آج کل یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اس سے اگر آپ بات کریں تو آپ کی بات سنے گا، نہ میری سنتا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے، نہ کسی مولوی کو وہ مانتا ہے۔ اللہ کا کرنا۔ میں نے کہا اچھا، 2-3 دفعہ اس نے کہا، بڑی سمجھدار عورت تھی، تو 3-4 دفعہ اس نے بار بار مجھے کہا، موقع پا کر بالآخر اس کے بچے سے ملا، اس کی 2 انگوٹھیاں تھیں، اور یہ تھوڑا بہت اللہ کی رحمت ہے، پہچان اللہ نے دین کی وجہ سے دی ہوتی۔ میں نے کہا او بچے، بات سمجھ آ گئی ہے، اور باتیں کرتے کرتے انگوٹھی پر باتیں میں دیکھتا رہا، آخر میں نے کہا بچے بات سمجھ آئی ہے، نوجوان ناراض نہ ہونا، انگوٹھیاں آپ بتائیں گے کس کی ہیں یا میں بتاؤں؟ آپ اب نہ ماں کے ہیں، باپ اس کو اس وقت فوت ہو گیا تھا، بعد اس وقت کی بات ہے۔ میں نے کہا والد تو آپ کا فوت ہو گیا، نیک آدمی تھا،
اب ماں کے بھی نہیں ہے اور بھی کسی کے نہیں ہے، مولویوں کے نہیں ہے۔ کہتے میں مولویوں کو نہیں مانتا ہوں، آپ کا میں لحاظ رکھتا ہوں، وہ بھی پرانی وجہ سے، اب نہیں۔ میں نے کہا اب نہیں ہے لحاظ؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا انگوٹھی کس کی ہے؟ میں نے کہا خدا کا بندہ یہ انگوٹھی مرزائیوں کی ہے، یہ مرزائیوں کی علامت ہے، اور مرزائی جس وقت اپنی انگوٹھی دکھا دیتا ہے نا کسی آفس میں کسی دفتر میں، دوسرے مرزائی اس کا بہت لحاظ رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بندہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو اس کی ہے، آپ کا مرزائیوں کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے۔ سر تھوڑا دیر پکڑا، بعد میں کہتا ہے بتانا کسی کو نہیں ہے، مرزائی لڑکی کے ساتھ میری دوستی ہے، وہ مجھے یہ اعتراضات سکھاتی دین پر اور مولویوں پر۔ میں نے کہا بچے تجھے تو بے ایمان بنا رہی ہے، اب تیری ماں تجھے مسلمان بنانا چاہتی ہے، تو ماں کو چھوڑ کر مرزائی لڑکی کے ساتھ لگ گیا ہے، خدا کا بندہ۔ اور یہ طریقہ واردات ہے کہ مرزائی آ کر مرزائی بناتا ہے، یہودی آ کر یہودی بنائے گا بھائی۔ اسی لیے عمر بن خطاب نے اپنے دور میں سخت ترین انداز میں گرفت فرما دی ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ تم اتنے معتبر ایمان والے نہیں کہ اپنا ایمان بچا کر یہودی کو عیسائی مسلمان بناؤ، عیسائی کو مسلمان بناؤ، مرزائی کو مسلمان بناؤ۔ تم اتنے مضبوط اور علم اور عمل میں نہیں ہو، بلکہ تم خود پھسل جاؤ گے۔ عمر کا قانون زبردست، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور صحابہ کی موجودگی میں اتفاقی قانون بنا لیا، اور آج دنیا میں ہمیں جو تہلکے نظر آئے انہی کی وجہ سے آئی۔ تباہی آئی، مسلمانوں کو پستی ملی، یہودن آئی پہلے مسلمان کے گھر میں، چھوٹے تو چھوٹے بڑوں بڑوں کے گھروں میں آئی ہیں۔ وہ میں نے چند دن پہلے بھی ذکر کیا، یاسر عرفات جیسے کے گھر میں آئی ہیں، کرنل قذافی کے گھر میں آئی ہیں، صدام جیسے لوگوں کو گرفت کرنے والی آئی تھیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی گیمیں ہوتی ہیں، اور آپ کے ملک میں بھی آئی ہیں۔ آئی ہے، کیا کرتی ہے، نسل کہاں پل رہی ہے، یہ ایک لمبا نظام ہے۔ جی کیا ہوں بھائی زاہد؟ ہمارے ہاں بھی ہے اور ہم بھی ہے، یہ بڑوں کے علاوہ چھوٹوں میں بے شمار ہوں گی، نیچے ٹٹولو چھوٹے افسروں میں بھی بے شمار ہوں گی، اللہ معاف فرمائے۔ وہ تو ایک دو نمایاں نظر آ جاتے ہیں، باقی یہ تباہی کا ایک سازشی نظام ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کفر کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور سلامتی فرمائے، ایمان کی بھی سلامتی، آنے والی نسل کی اب اللہ سلامتی فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم ارحم علینا واغفر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ دین کی پورے طور پر اتباع کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دین والوں کے ساتھ عقیدت محبت نصیب فرما، بے دینوں سے بے دینی کی وجہ سے نفرت نصیب فرما، باقی یا اللہ انسانوں کی مودت اور محبت اور یکجہتی نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما، امت کو کفر کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی رکھوالی کے فیصلے فرما۔ امت مسلمہ بے دینی کے سیلاب میں جا رہی ہے، بے حیائی کے سیلاب میں جا رہی، تباہی کے سیلاب میں جا رہی ہے، یا اللہ تو امت کو محفوظ فرما، سلامتی فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت رحمت کے طفیل جتنے بیمار ہیں تو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی سب کو نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔